اندرونی طور پر جو مائیگریشن ہوئی ہے، تبادلہ آبادی نہیں، آبادی ایک علاقے سے دوسری علاقے میں شفٹ ہوئی ہے، کہیں سب سے زیادہ اربنائزیشن ہوئی ہے تو وہ کراچی ہے اور سندھ کے شہری علاقے ہیں۔ لیکن کراچی کی آبادی اگر ایم کیو ایم احتجاج نہیں کرتی، اپنی سیاسی طاقت کا استعمال نہیں کرتی، مکمل طور پر حکومت سے بات نہیں کرتی اور مردم شماری جس وقت پہ ختم ہونی تھی ختم ہو جاتی، تو آج کراچی کی آبادی 1,40,45 سے زیادہ نہ ہوتی۔ اب شاید پچھلی آبادی کے برابر اب آبادی آئی ہے، تو یہ ثابت ہوتا ہے نا کہ اگر آپ نے وقت پہ مردم شماری جو دی تھی ختم کر دی جاتی، مکمل کر دی جاتی، تو ابھی آپ نے گن لیے ہیں کہ 20 تقریباً کئی لاکھ لوگ آپ نے کم گنے تھے، 20 لاکھ تقریباً۔ یہ سب کیسے ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے، ریاست، مملکت، حکومت جواب دیں ہمیں کہ ایسا کیا گناہ کیا ہے، ایسا کیا جرم کیا ہے، ایسا کیا خطرہ ہے آپ کو ان شہروں سے؟ کیا ہماری زبان سے، یا ہماری تاریخ سے، یا ہمارے نفسیاتی رد عمل سے؟ ہماری زبان سے سیاسی، یا ہمارے انداز سیاست سے کس سے خطرہ ہے اور کس کو خطرہ ہے؟ عوام کو خطرہ ہے یا نظام کو خطرہ ہے؟ یہ سب کیسے ممکن ہو رہا ہے؟ یہ ایک فارمولے کے تحت ہو رہا ہے، ایک قومی اتفاق رائے کے تحت ہو رہا ہے۔ 2017 میں بھی ڈنڈی ماری گئی تھی، ڈنڈا مارا گیا تھا، اور کراچی میں بلاکس، کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ، سکھر میں مردم شماری کی بلاکس جتنی آبادی پرانی تھی اس کے مطابق بھی نہیں رکھے گئے تھے۔ 2017 میں سندھ کے مردم شماری کے جو بلاکس تھے، سینسس بلاک، وہ 39,131 تھے، اور 2023 میں 43,838 تھے۔ ہم آپ کو یہ فراہم کر رہے ہیں۔ یہ کون سے اعداد و شمار ہیں؟ یہ سارے سرکاری اعداد و شمار ہیں۔ جو اضافہ ہوا ہے 17 سے 23 کے درمیان، اس سندھ میں تقریباً 12% زیادہ بلاک بنائے گئے، اور کراچی کو مائنس کرتے تو 14% زیادہ بلاکس بنائے گئے۔ اور کراچی میں جو پاکستان کا سب سے بڑا ہی شہر نہیں ہے جب سے بنا ہے، 75 سال سے پاکستان کا سب سے بڑا ہی شہر نہیں ہے، بلکہ سب سے گنجان ترین آباد شہر ہے، اس میں بلاکس کی تعداد میں صرف 9% اضافہ ہوا ہے۔ سندھ میں اضافہ 4,707 بلاکس کا، کراچی میں 1,315 کا ہے۔ پہلا سوال حکومت سے، ریاست سے، مملکت سے، عدالت سے، اس متحرک عدلیہ سے، وہ عدلیہ جس کے دل میں بڑا درد ہے پورے پاکستان کے لیے، جو بار بار ہر بار سو موٹو لیتی رہتی، وہ بتائیں گے اس سے زیادہ کیا اہم کام اور اس سے زیادہ کیا خطرناک ترین فارمولہ اور اس سے زیادہ کیا کسی ایک قوم کو دیوار سے لگانے اور دیوار میں چنوانے کے منصوبے جو بن رہے ہیں، اس پہ آپ خاموش کیوں ہیں؟
یہی فارمولہ بنے گا. کتنے بلاک ہیں؟ اور بڑے مزے کی بات یہ کہ ہر بلاک میں اس سندھ میں سندھ کے تناظر میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ سینسس کرانے کے لیے، مردم شماری کرانے کے لیے جو عملہ تھا وہ 100% حکومت سندھ کے کا تھا اور ان کے زیر نگرانی تھا، زیر اثر تھا اور زیر احسان تھا. اس نے کمال مہارت کے ساتھ یہ مردم شماری کی ہے. مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ اس میں جو چیز معیار بنی ہے وہ ذیلی قومیت اور زبان ہے. سندھ بھر میں جو مردم شماری کے بلاکس بنائے گئے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کئی گنا زیادہ ہیں کراچی کے مقابلے میں پرسنٹیج وائز. پہلا نقطہ کہ کراچی، حیدرآباد میں، سندھ کے شہری علاقوں میں دیہی علاقوں کے مقابلے میں کم بلاکس بنے. ہے کوئی وجوہات، رائے؟ کیسی انڈسٹریلائزیشن ہوئی اندرونی سندھ میں؟ کتنے تیل نکل آیا ہے؟ کتنی زیادہ زراعت بڑھ گئی ہے؟ کیا ایسا ہوا ہے کہ سندھ کے شہری علاقوں سے زیادہ آبادی ادھر منتقل ہو گئی ہو؟ پھر ہر بلاک، مردم شماری کے ہر بلاک میں اندرون سندھ ایوریج 250 ہاؤس ہولڈ ہیں، 250 گھرانے یا گھر ہیں ایک بلاک میں. جب 250 اندرون سندھ میں ہیں تو آپ بتائیے کراچی میں کتنے ہونے چاہیے؟ اس سے کم ہونے چاہیے، زیادہ ہونے چاہیے؟ کوئی لالو کھیت جیسی، لیاقت آباد جیسی بھی آبادی ہے؟ کوئی اورنگی جیسی بھی اتنی گنجان آبادی ہے؟ کوئی کورنگی جیسی، نیو کراچی جیسی بھی گنجان آبادی ہے پورے پاکستان میں؟ اندرون سندھ کو تو چھوڑ دیجیے، باقی شہروں سے مقابلہ کر لیجیے. تو جناب عالی یہاں پر ایک بلاک میں کراچی میں 184 یا 187 ہاؤس ہولڈ ہے ایک بلاک. لاڑکانہ میں کتنے ہیں؟ 251 ہیں. اور نواب شاہ میں 261 ہیں. کراچی میں 184 یا 187. دوسرا سوال ہے، ہم ریاست کے چوتھے ستون کے ذریعے اور اس سے بھی یہ سوال کرتے ہیں. آج ہونے والے ٹاک شو میں بات کریں، وہ تمام چینل جن کی مہربانی سے شکریہ ادا کرتے ہیں، جن کے ذریعے اگر ہماری آواز کہیں تک پہنچ رہی ہے. کہ پہلا سوال، ایسا کیا ہو گیا ہے؟ کوئی جنگ ہو گئی تھی کراچی میں؟ کوئی بم مار دیا گیا تھا؟ کوئی نیا ملک بن گیا تھا؟ کہاں چلے گئی یہاں کی آبادی؟ اور یہاں لوگ نہیں آ رہے تھے. اگر خیبر پختونخوا کے، بلوچستان کے، اندرون سندھ کے، پنجاب میں سرائی کی بیلٹ کے، تو پھر کہاں جا رہے تھے؟ کوئی تو اعداد و شمار ہے نا جو قوم کے سامنے رکھیں آپ. پھر جناب عالی کراچی کو تو آپ نے اس طرح گھیر لیا ہے کہ یہ پھیل ہی نہیں پا رہا صحیح طرح. یہ تو اوپر جا رہا ہے.
ایک 80 گز کے 100 گز کے 120 گز کے پلاٹس پر لوگ یہاں کے مجبوراً 4 منزلہ اور 8 گھر بنا رہے ہیں. بھائی یہاں پر یہ کیسے ممکن ہے کہ اندرونی سندھ میں کسی جگہ ہر بلاک میں، ہر ایک بلاک میں وہاں کے 250 260 261 گھرانے موجود ہیں، اور کراچی میں 187. پہلے بلاک اور پھر بلاک کے اندر جو ہیں. پھر جناب عالی پاکستان بھر میں کچھ ایسے بھی بدنصیب گھر ہوں گے، یا مجبوری کی وجہ ہوگی یا کوئی وجہ بھی ہوگی، 1% یا 1% سے بھی کم ایسے گھر ہیں جہاں پر ایک گھر میں ایک ہی آدمی رہتا ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ کراچی میں 8%. بھائی کراچی میں تو اتنا قبضے ہو رہے ہیں، ہوتے ہیں فلیٹوں پر، اس پہ کوئی ہمت ہی نہیں کر سکتا اپنا گھر خالی چھوڑنے کا. کراچی میں ایم کیو ایم جو کہ 35 سال سے یہاں کی واحد نمائندہ سیاسی جماعت رہی، تمام دھاندلیوں کے باوجود، لیکن 18 میں تو حد ہو گئی تھی. ہم اخلاقی طور پہ جیتے تھے، کچھ انتظامی طور پہ جیتے تھے. تو ہمیں پتہ ہے ہمارے مطابق، ایم کیو ایم کے تجزیے کے مطابق، ایم کیو ایم کی تحقیق کے مطابق کراچی میں تقریباً 45 سے 47 کثیر المنزلہ ہائی رائز بلڈنگز ہیں. ہزار 40 سے 45 سے 47 ہزار کثیر المنزلہ عمارتیں کراچی میں ہیں. سرکاری، اس حوالے سے سرکاری اعداد و شمار 40,000 کے. ہم یہ سمجھتے ہیں تقریباً 41,000 ایسی عمارتوں میں، ہائی رائز عمارتوں میں، کثیر المنزلہ عمارتوں میں، جہاں پہ کچھ ایسی عمارتیں بھی جہاں سینکڑوں کے حساب سے فلیٹ موجود ہیں. ہمارے مطابق، ایم کیو ایم کے مطابق 41,000، اور سرکار کے مطابق، مردم شماری کے کمیشن کے مطابق، سینسس کمیشن کے مطابق، ان کی سرکاری اعداد و شمار یہ ہے کہ کراچی میں 32,000 کثیر المنزلہ عمارت میں یا تو مردم شماری کا عملہ گیا ہی نہیں ہے، اگر گیا بھی ہے تو پہلی یا دوسری منزل سے ہو کے آ گیا ہے. یہ کثیر المنزلہ عمارتیں اتنی بڑی ہیں، یہ 32,000 کی 32,000 سرکاری اعداد و شمار کے مطابق یہ اتنی بڑی ہیں کہ ہر ایک کو بلاک ہونا چاہیے تھا سینسس کا ہی. تو کراچی میں 1,315 کا اضافہ نہیں ہونا چاہیے تھا. کراچی میں 16,000 بلاکس نہیں ہونے چاہیے تھے. کراچی میں ان کو جمع کرتے آپ تو یہ پھر 32,000 جوڑیں اس میں 16,000 میں تو کتنا بنتا ہے؟ کراچی میں ایک گھر میں، ایک گھرانے میں ایوریج 5 کا ہوا ہے، ابھی تک نہیں ہوا ہے. آپ نے ہمیں نہ صرف یہ بتایا کہ شہر تباہ حال ہے، یہاں پہ روزگار نہیں ہے، حالت جنگ ہے، کوئی نہیں آ رہا ہے. دوسرا آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا بانجھ ہونے کا بھی، اس میں بھی اضافہ ہو چکا ہے. جو نیچرل گروتھ ہے اس کے مطابق بھی نہیں ہے شہر. آپ کو ڈر ہی ہے کہ نہ یہ سیاسی طور پہ بانجھ ہو پا رہے ہیں، نہ فکری طور پہ ہو پا رہے ہیں. تو آپ نے یہ کر کے دکھایا.
بھائی ہم کوانٹٹی پہ نہیں کوالٹی پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی شاید ملک کے بہت سارے علاقوں سے زیادہ نیچرل گروتھ بھی اس شہر کی ہو رہی ہے۔ یہاں پر پورے پاکستان میں شاید یہ دکھایا گیا ہے کہ ایک گھر میں 6 یا 7 افراد رہتے ہیں ایک گھرانے میں، اور کراچی میں پچھلی دفعہ 5.8 تقریباً 6 وہ مردم شماری جس کو حکومت نے، ریاست نے قبول کیا کہ وہ جعلی تھی، دھاندلی زدہ تھی، ٹرانسپیرنٹ نہیں تھی، اس میں تھا 5.8، اب کی تو آپ نے 4.47 کر دیا تھا۔ تو جواب چاہیے اس کو، پاکستان کے سب سے محب وطن شہر کو، جس کے خون پسینے کی کمائی سے جو صبح اٹھتا ہے، رات گئے تک جاگتا ہے تاکہ آپ پورا پاکستان سکون سے سو سکے۔ یہ شہر پورے پاکستان کے لیے ضرورت زندگی کو پیدا کرنے کے لیے نکلتا ہے صبح سے، تاکہ پورا پاکستان میں بیماری اور تعلیم، صحت اور تعلیم کے انتظامات ہوں، اس شہر میں ہو یا نہ ہو، پورے ملک میں روزگار کے انتظامات ہوں، اس شہر میں ہو یا نہ ہو، پورا پاکستان میں امن ہو، اس شہر میں ہو نہ ہو، پورے پاکستان کا استحکام، حفاظت کا انتظام یہ شہر کرے، یہ شہر چاہے ہو یا نہ ہو۔ دنیا بھر میں سب سے وفادار، سب سے عزت دار وہ لوگ، وہ طبقہ کہلاتا ہے جو سب سے ذمہ داری کے ساتھ ٹیکس ادا کرے۔ آپ جواب دیجئے، جو سوالات اٹھائے ہیں، آپ یا تو کہیں کہ آپ غلط تھے یا جتائیں کہ ہم غلط تھے۔ کوئی مذاکرہ، کوئی گفتگو، کوئی عدالت، کوئی مقدمہ، یہ مجرمانہ خاموشی کسی بڑی سازش کے ساتھ ساتھ کسی بڑی طوفان کا بھی پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ میں مزید اعداد و شمار کے لیے فاروق بھائی اور میرے خیال میں جو اصل مقصد ہے آج کی گفتگو کا، وہ خالد مقبول صدیقی بھائی نے بہت تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دی، اور جو اعداد و شمار اب تک آئے ہیں 2023 کی مردم شماری میں، ان اعداد و شمار نے واضح طور پر یہ بات ثابت کر دی ہے کہ دانستہ طور پر ایک مذموم ارادے کے تحت، ایک سازش کے تحت ایک مرتبہ پھر صوبائی حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت اپنے شمار کنندگان، سپروائزر، اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کے ذریعے سندھ کے شہروں، بالخصوص کراچی اور کراچی کے ساتھ حیدرآباد کی بالخصوص آبادی کو کم سے کم کرنے، آبادی کو چھپانے اور چرانے کے مذموم عمل میں پوری طرح سے ملوث ہے، اور یہاں کی آبادی کو کم سے کم کیا جا رہا ہے، جبکہ باقی سندھ یا اندرون سندھ کی آبادی کو مصنوعی طور پر اور زیادہ بڑھا چڑھا کر اس کے شمار میں اور گنتی میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ یہ خلاصہ ہے آج خالد بھائی نے جو گفتگو کی ہے۔
اب موٹے موٹے اعداد و شمار یہ ہیں کہ کراچی میں 2017 کے مقابلے میں بلاکس کی رفتار میں وہ اضافہ نہیں ہوا جو اندرون سندھ میں ہوا۔ خالد بھائی نے کہا کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے، کیا وہاں تعمیرات ہوئیں، کیا وہاں انفلکس ہوا آبادی کا، پورے ملک سے لوگ وہاں گئے، یا کراچی میں اتنے سیلاب آ گئے کہ کراچی سے آبادی منتقل ہو کے لاڑکانہ اور نوابشاہ چلی گئی؟ کوئی ایسا واقعہ تو نہیں ہوا۔ وہاں سے آبادیاں یہاں آئی ہیں، ملک سے آبادیاں یہاں آئی ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ، تو پورے سندھ میں بلاکس کی رفتار میں اضافہ 14% اور کراچی میں صرف 9%، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے بعد آئیے، جیسے خالد بھائی نے کہا کہ ہر بلاک میں جو گھرانے ہیں کہیں پر 260، کہیں پر 250 اور کراچی میں 187، اس کا مطلب ہے کہ تقریباً اگر 250 سے اس کو گنا جائے تو یہ 63 گھرانے کم ہیں ہر بلاک میں، اور اگر یہ 63 گھرانوں کو کم لے تو یہ 25% گھرانے کم گنے گئے۔ اس کا مطلب سیدھا سیدھا جو گھرانوں میں کمی ہوئی ہے کراچی میں وہ تقریباً 10 لاکھ کم گھرانے کم کیے گئے ہیں، 11,17,000 اور حیدرآباد میں 1.5 لاکھ۔ تو کراچی میں 10 لاکھ گھرانے کم کیے گئے، حیدرآباد میں 1.5 لاکھ گھرانے، تو یہ 11.5 لاکھ ہمارے گھرانے اڑا دیے گئے، یعنی مردم شماری میں فیملی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ اچھا جی، یہ آبادی میں نے بتا دیا آپ کو، اور اس طرح آبادی میں کتنا فرق پڑا؟ 53 لاکھ۔ اگر 10 لاکھ گھرانے کراچی میں کم کیے گئے تو 53 لاکھ آبادی تو سیدھا یہاں منہا کر دی گئی، اور حیدرآباد میں 7.5 لاکھ آبادی منہا کر دی گئی۔ 53 لاکھ کراچی میں، حیدرآباد میں 7.5 لاکھ کم کر دی گئی۔ اب ہم جی ہاؤس ہولڈ کی تعداد میں اگر آ جائیں تو صرف کراچی میں کراچی میں ان کا اضافہ 7% اور لاڑکانہ میں 29%، یعنی گھرانوں کی تعداد میں ہمارے یہاں جو اضافہ 7% 2017 کے مقابلے میں، اور لاڑکانہ میں 29%، شہید بے نظیر آباد نواب شاہ میں 17%۔ اچھا، اب ان سارے اعداد و شمار کو رکھیں تو ہمارے جو گھرانے تھے سندھ کے مقابلے میں 2017 میں وہ 32.5% تھے، اب وہ پورے سندھ میں اس کی پرسنٹیج 2.5% کم ہو کے 30% رہ گئی ہے۔ اسی طرح جب ہم آبادی پر آ جائیں گے، جو پروجیکٹ ہوگی اور ہو رہی ہے، تو اس میں لاڑکانہ کی آبادی میں 24% اضافہ ہو رہا ہے 2017 کے مقابلے میں، اور کراچی کی آبادی میں 1.25%۔ 24% لاڑکانہ کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے اور کراچی کی آبادی میں 1.25%۔ یہ اتنا بڑا ڈسکریمنیشن، اتنی بڑی ناانصافی، اتنی بڑی ڈسپیرٹی ہے، جو شاید مشرقی پاکستان کے جو ہمارے بنگالی بھائی تھے ان کے ساتھ بھی ایسی ڈسپیرٹی، ڈسکریمنیشن روا نہیں رکھی گئی۔ اور یہ کراچی صرف مہاجروں کا شہر نہیں ہے، یہ صرف پاکستان بنانے والوں ان کی موجودہ نسل کا شہر نہیں ہے، یہ صرف ہمارا شہر نہیں ہے، یہ یہاں رہنے والے سندھی، بلوچی، سرائکی، پنجابی، پختون، ہزارے وال، کشمیری، گلگتی، بلتی، یہ سارے ہر علاقے کے پاکستانی جو یہاں رہتے ہیں یہ ان کا شہر ہے، یہ ہر زبان بولنے والے پاکستانیوں کا شہر ہے۔ اور اس طرح ہماری جو آبادی اب سندھ میں ہو گئی وہ 30% پورے سندھ کے مقابلے میں، جو کہ 2017 میں 33% تھی، مطلب اس میں کمی ہو رہی ہے، جبکہ 1991 سے لے کر 1998 اور 2017 میں بھی اس میں کہیں نہ کہیں اضافہ ہو رہا تھا۔ میں اس کی اعداد و شمار، یہ جو پیپر آپ کو دیا جا رہا ہے جو بڑی محنت سے تیار کیا گیا ہماری سینسس کی ٹیم نے، جس میں جاوید حنیف بھائی ہیں، جس میں ہمارے اور ڈیپٹی کنوینئرز، ایم پی ایز، ایم این ایز ہیں، اور کنوینئر سب نے مل کے یہ تیار کیا، تو یہ اور یہ اعداد و شمار آفیشیل ہیں،
یہ کوئی ہم اپنی طرف سے اعداد و شمار نہیں دے رہے، خالد بھائی نے اس بات کی وضاحت کی۔ اب فلاز کیا ہیں یہ بھی خالد بھائی نے کچھ اس پر اشارہ کیا، آخری یہ گفتگو ہے کہ کوئی 3500 بلاکس ایسے ہیں کراچی میں جہاں 2017 کے مقابلے میں جہاں آبادی کم ہوئی، 16,500 بلاک اگر ہیں تو 3500 بلاک میں آبادی کم ہوئی۔ پھر 7000 بلاک ایسے ہیں جہاں خود سینسس کمیشن کہتا ہے کہ وہاں گڑبڑ ہوئی ہے، وہاں آبادی کو صحیح نہیں گنا ہے۔ 16,000 میں سے تقریباً آدھے بلاکس ایسے ہیں۔ اسی طرح 32,500 عمارتیں ایسی ہیں جہاں خالد بھائی نے کہا کہ پہلی منزل دوسری منزل کو گنا گیا، لیکن اس کے بعد منزل کو جو تیسرا فلور، چوتھا فلور، پانچواں، ساتواں، آٹھواں، 12واں انہیں نہیں گنا گیا۔ اسی طریقے سے 860 سینسس بلاک ایسے ہیں جہاں ایک گھر میں ایک آدمی بستا ہے، یعنی پورے ملک میں 1% بلاک ایسے ہیں کہ جہاں ایک پرسن کی فیملی ہے، ایک فرد کی فیملی، اور ہمارے یہاں 7.5-8% ایسے بلاکس ہیں کہ جہاں ایک شخص رہتا ہے ایک گھر میں۔ یہ گلیرنگ ڈسکرپنسی ہے۔ پھر 10-10,500 بلاک ایسے ہیں جہاں ایک بلاک میں 200 سے کم گھرانے ہیں اور 1000 سے کم آبادی ہے۔ تو یہ وہ اعداد و شمار ہیں جن کو سامنے رکھیں تو ہمارے تقریباً 5 افراد ہیں ایک گھرانے میں، جبکہ 5.75 یا 5.8 تھے 2017 میں، انہیں بھی کم کیا گیا ہے۔ تو ہر جگہ ڈنڈا مارا گیا، ہر جگہ آبادی، گھروں، بلاکس سب کو کم کیا گیا۔ اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ سب سے زیادہ ریونیو 4,000 ارب کا ریونیو دینے والا شہر جسے 40 ارب کی خیرات ملتی ہے، اس کی آبادی کو اور کم کر کے اب اس خیرات میں بھی کمی کی جائے گی۔ ہماری نمائندگی اگر صحیح آبادی آ جائے 3.5 کروڑ کی تو یقین مانیں اگلا وزیر اعلیٰ کراچی کا ہوگا، صوبہ اسمبلی میں کراچی کے نمائندوں کی اکثریت ہوگی۔ یہ کھلواڑ ہو رہا ہے، یہ ہاتھ ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں یہ سارے فیگرز آپ کے سامنے ہیں۔ اب پاکستان کے 25 کروڑ عوام فیصلہ کریں، اور جو خواص ہیں وہ بھی سوچیں کہ ان کے چھتر چھایا میں، ان کے زیر سایہ یہ جو تعصب کا، نفرت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے وہ پاکستان کو کہاں لے جا رہا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ معزز صحافی حضرات، ہم پورے پاکستان سے درخواست تو کر چکے، میں کراچی، حیدرآباد، سندھ کے شہری علاقوں میں رہنے والے تمام زبانیں بولنے والوں سے، جن کے دکھ، درد، مسائل سب ہمارے جیسے ہیں، مشترکہ ہیں، ہم آپ کو اردو بولنے والے، گجراتی بولنے والے، میمنی بولنے والے، کاٹھیا واڑی بولنے والے، میواتی بولنے والے، پنجابی بولنے والے، سندھی بولنے والے، بلوچی بولنے والے، سرائکی بولنے والے، پشتو بولنے والے، ہزار وال بروہی بولنے والے، بلتی، گلگتی، کشمیری، بنگالی، جو بھی پاکستانی اس شہر میں اور سندھ کے شہری علاقوں میں رہتا ہے، ہم آپ کو اپنے برابر کا وفادار اور اپنے برابر کا حقدار سمجھتے ہیں۔ صحیح بات، بالکل صحیح۔ یہ آپ نکلیے اور پاکستان کو بتا دیجئے کہ یہ سندھ کے شہری علاقے کشادہ دل لوگوں کا ہے، کہ شہر ہیں، یہاں پہ سب کو رکھا گیا، کوئی وجہ تو ہے، کوئی مہمان نوازی تو ہے، کوئی کشادہ دلی تو ہے کہ جس کو کہ پشاور کا غریب راول پنڈی میں رکشہ چلانے کے بجائے کراچی آنا پسند کرتا ہے، لاہور میں مزدوری کرنے کے بجائے کراچی میں مزدوری کر کے آنا پسند کرتا ہے۔ یہاں مواقع ہی زیادہ بڑے نہیں ہیں، یہاں دل بھی بڑے ہیں، رویے بھی اچھے ہیں۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر ہم مل کے فیصلہ کرتے ہیں تو آئیے مل کے مقدمہ لڑیں،
اور وہ تمام سیاسی جماعتیں بھی جو دعوے دار ہیں. آپ نے لگا تو دیے ہیں پورے شہر میں بینر لگانے کے علاوہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. آپ جانتے ہیں اس شہر کے اصل وارث کون ہے, اصل نمائندے کون ہیں. آپ کا کام محض بینر لگانا ہے. آپ نے اپنے اپنے ادوار میں جب 72 میں کراچی میں آبادی 58 لاکھ سے 35 لاکھ کی گئی, کوئی آواز بلند ہوئی؟ اس شہر سے جیتنے والے ایم این ایز کی قومی اسمبلی میں, اس شہر سے الیکشن جیتنے والے ایم پی ایس کی صوبائی اسمبلی میں کوئی احتجاج, کوئی عدالت میں مقدمہ؟ آج جو لوگ آپ کا مقدمہ لڑ رہے ہیں, ایک ایک شخص کا لڑ رہے ہیں, آپ ان کا ساتھ نہیں دے سکتے تو ان کا کم سے کم راستہ نہ روکیں. پھر کیا مجھے کہنے کی اجازت نہیں ہے؟ پورے سندھ کا آپ نے الگ سے رکھا ہے اعداد و شمار. کراچی حیدرآباد میں ایسا کیا مختلف ہے؟ کوئی بتائے گا کیا مختلف ہے؟ کیا ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہاں پر ہجرت کر کے اس ملک کو بنانے اور سجانے اور اس ملک کو بنا کے یہاں پہ آنے والے لوگ بستے ہیں؟ کراچی میں بھی ایک بلاک میں 187 گھر, اور حیدرآباد میں بھی ماشاءاللہ 61% کا یہاں بھی فرق ہے. ایک ہی طرح کے اعداد و شمار رکھے ہیں, یعنی فارمولہ طے ہوا ہے نا جناب. اور میں نے تو آپ سے صرف خانہ شماری کے تحت صرف چھوٹی سے اس میں کراچی میں سیدھی سادھی آبادی 53 لاکھ کی کم ہوتی ہے. میں مردم شماری کی بات نہیں کر, میں تو خانہ شماری کی بات کر. یہ مردم شماری سینسس عوام کو گرنے کے لیے ہوتی ہے نا. آپ نے گھر گرنے کے معاملے میں ہی, کیونکہ فارمولہ استعمال ہو رہا ہے, اگر فارمولہ استعمال نہ ہوتا گھرانے کم بھی گنتے آپ افراد صحیح گن لیتے. ہم نے تو دیکھا ہے یہ واردات, طریقہ واردات کیا ہے. طریقہ واردات فارمولہ ہے. فارمولہ اگر صحیح فارمولہ استعمال کیا جائے, گھرانے صحیح کر دیں, پھر لگا دیجئے فارمولہ. حکومت, ریاست, مملکت, عدالت سے کہتے ہیں فارمولہ ہی منگوا لیجئے. اگر پیسے نہیں خرچ کرنا چاہتے, مشقت نہیں کرنا چاہتے, اپنا حق ادا نہیں کرنا چاہتے. نادرا کا ڈیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ نادرا کے ڈیٹا کے مطابق کراچی کے رہنے والوں نے, جن کا مستقل پتہ کراچی کا ہے, مستقل رہائشی کراچی کے, ان کے اور بے فارم کو ملا دیا جائے تو آبادی تقریباً 2 کروڑ بنتی ہے. اور پورا پشاور سے زیادہ پختون, کوئٹہ سے زیادہ بلوچ, لاڑکانہ سے زیادہ سندھی, ملتان سے زیادہ سرائکی, فیصل آباد سے زیادہ پنجابی, مظفر آباد سے زیادہ کشمیری اگر یہاں بستے ہیں تو بتا دو دیں کتنے لوگ. آپ جناب, آپ ووٹر لسٹ میں نام بھجوا دیجئے گا وہاں, لیکن ان کے پانی کے انتظام کرنے کے لیے تو یہاں پہ اعداد و شمار بتائیں. یہاں کی سڑکیں کتنی چوڑی ہونی چاہیے یہاں بتائیں, کتنی گاڑیاں ہیں اور کیسے استعمال ہوں گی, کتنا خوراک آئے گی, کتنے اسپتال ہونے چاہیے, کتنے اسکول ہونے چاہیے. یہ تو آپ آبادی کے صحیح تعین کے ساتھ بتا دیجئے بعد میں کہ کراچی میں باہر سے آنے والے لوگوں کی تعداد کراچی سے بڑھی ہے, اور ثابت کر دیجئے. ہم تو شکر گزار ہوں گے, ہم دنیا کے سب سے بڑے مہمان نواز کہلائیں گے. تو کوئی اور بات ہے؟ ایک آپ لیٹر لکھ رہے ہیں پرائم منسٹر سب کو, جناب عالی حجت تمام کرنی ہے, بس. اور واقعی کچھ ایسے اقدامات جو جگانے کے لیے کرنے تھے, اب اس میں بھی ہماری امید جو انصاف کے لیے کرنے تھے, امید باندھی بھی ہے, لیکن ہمیں بھی 40 سال سے یقین نہیں آ پا رہا. آپ سب کی آمد کا شکریہ. مجھے امید ہے کہ ہماری آواز آپ کے کیمروں کے ذریعے, آپ کے چینلز کے ذریعے ضمیروں کو نہ جھنجھوڑ سکے, کم تک کانوں تک تو ضرور پہنچی ہوگی. بہت بہت شکریہ. حکومت کے خدشات ہیں, دوسرے
फारूक भाई इल्ज़ाम लगा रहे हैं सिंध हुकूमत के ऊपर। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक आपको क्यों नहीं समझ आ रही कि अब तो पंजाब से जो खड़े होकर पंजाबी जो है तजियाकार हैं वो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान बनने के बाद से पंजाबियों ने ज्यादती की, इस वजह से मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है। अब तो ये चीज़ पे सरेआम कह रहे हैं लोग। तो आपको 40 साल में नहीं नजर आ रहा है कि अब भी अब वो मिल गए लाड़काना के साथ, तो आपको समझ नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए? आप उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हीं को सर पे उठा के ला रहे हैं, और आवाम क्या सोचे अब आपने 40 साल की एमक्यूएम की तकारीर नहीं सुनी है। हम तो इस मरदमशुमारी में बता रहे हैं, मरदमशुमारी में सिंध गवर्नमेंट को तहफ़्फ़ुज़ात होने शुरू हो गए हैं। जब से एमक्यूएम के आदाद शुमार दुरुस्त होने हम एमक्यूएम ने पेश करना शुरू कर दिए हैं, हुकूमतें मानना शुरू हो गई हैं। देखिए, कोटा सिस्टम कब लगा था? इस मुल्क की तकसीम से पहले लगा था, ठीक है? तो कराची, हैदराबाद और सक्कर, 3 शहरों की सिर्फ आबादी 40% थी। उसके बाद मुल्क तकसीम हुआ है तो लाखों मगरबी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले, यानी मगरबी पाकिस्तान से नहीं, लाखों हिजरत करने वाले जो उस तरफ चले गए थे, उन लाखों की तादाद में आए। दुनिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी औरंगी 70 के बाद बनी है। तो 70 से पहले 40% कराची, हैदराबाद, सक्कर थे सिर्फ। आज 30% हो गए, जब पूरा काबुल भी यहाँ आ गया है, रंगून भी यहाँ आ गया है, कोलंबो भी यहाँ आ गया है, बांग्लादेश भी यहाँ आ गया है। जनाब, कुछ तो ख्याल करें, कुछ तो दर्द को महसूस करें। सियासत कर रहे होते वो भी बोलते रहे, सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी उनकी है, सबसे बड़ा सूबा भी उनका है, सबसे ज़्यादा हुकूमत भी उन्होंने की है, इसीलिए उनसे मुतालबा कर रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं सब कौमी इत्तेफाक राय है, वो भी बताया जाए ना कि ऐसा हम कर क्या रहे हैं जिसमें सब मुत्तहिद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें DMG न्यूज़ और बेल आइकॉन दबाएं ताकि पहुंच सके हर खबर आप तक।